النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن مجید کی یہ سورۃ الفاتحہ، اس میں پڑھنے والے کو ایک خاص ہدایت دی گئی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ پڑھنے والا شخص اپنے سارے خیالات کو اور اپنی ساری فکروں کو اور اس کے ذہن میں جو کچھ چیزیں پنپتی ہیں یا آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو دور رکھ کر خالی ذہن ہو کر، خالص اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے ہدایت کے مانگنے کی ترغیب دی گئی کہ اے پروردگار، میں تجھ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ذہن میں جتنے تفکرات اور خیالات ہیں میں نے اس کو سب کو وہ دور کر دیا ہے، نکال دیا ہے، اب تو ہی مجھے صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے اور مجھے خالص ایمان سکھا دے، ہدایت دے دے اور صحیح راستے کی رہنمائی کر دے۔ اس کی اللہ تعالی کی طرف سے اس سورے کے اندر ہم کو ہدایت دی گئی، حکم ہے ہم کو خالص اللہ سے ہدایت مانگو، اپنے خالص تصورات کو نکال دو۔ ہم نے جو اپنے دماغ سے کچھ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے، سب نکال دو اور اللہ سے درخواست کرو کہ اے پروردگار، دین حق ہمیں سمجھا دے، صحیح راستہ ہمیں اس کی رہنمائی کر دے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو خالص صراط مستقیم، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے کے اوپر یہاں دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ صحیح راستے کی رہنمائی فرما دے۔ حق تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد یہ پورا قرآن مجید جو اس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے لے کر اخیر تک من الجنۃ والناس، سورہ ناس کی آخری آیت، یہ پورا قرآن یہ ہدایت کے لیے اللہ سے ملا ہے۔ دعا کی یہاں آپ نے، اور ہدایت کے فیصلے پر اللہ نے یہ قرآن مجید اتار دیا، اور پورا قرآن مجید صحیح راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ جو شخص اس پر چلے گا وہ صحیح راستہ یقیناً پائے گا، کوئی شخص کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، قرآن کی ماں، ام الکتاب، تمام کتابوں کی ماں، اصل القرآن العظیم، قرآن عظیم کہا گیا۔ دیکھیے پورے قرآن کو ہم لوگ قرآن عظیم کہتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو قرآن مجید نے القرآن الکریم کہا ہے، القرآن العظیم کہا، صرف سورہ فاتحہ۔ اسی طریقے سے اس سورے کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں۔ سورے کا نام سورۃ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی، یہ میں نے اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان اس سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا۔ صلاح کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مراد ہے اس سے سورہ فاتحہ۔ میں نے تقسیم کر دیا نماز کو۔ نماز کو کیسے تقسیم؟ نماز سے مراد وہاں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا، دو حصوں میں تقسیم کیا اللہ نے۔
آدھی سورہ فاتحہ آپ کے لیے، اور آدھی سورہ فاتحہ حق تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف اور اس کے کمالات اور اس کے بڑائی کی گننے پر اور اس کو شمار کرنے پر منحصر ہے۔ اب دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی، میرے بندے نے تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس میں اللہ کے حمد و ثنا ہوئی۔ الرحمن الرحیم، جو بے انتہا رحم کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، تب اللہ کی تعریف نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے حمد و ثنا، تعریف، آدھی سورہ فاتحہ ہو گئی تھی اللہ کے حمد و ثنا۔ اب اس کے بعد آدھی ہمارے لیے، جو اللہ نے کہا نا، فرمایا اللہ نے کہ میں نے تقسیم کر دیا ہے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے اپنے بندوں کے درمیان۔ آدھی میں اللہ کے حمد و ثنا، اور آدھی اب جو شروع ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں بندے کے لیے، بندے کی طرف سے دعا اور مناجات ہے، اللہ سے التجا ہے، درخواست ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہم پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے۔ ان لوگوں کا راستہ مت دکھا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو مغضوب علیہم ہے، جن پر اللہ کی پھٹکار لعنت پڑی ہے، یہودی۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، اور ضالین گمراہ راہ راست سے ہٹے ہوئے یہ نصارہ، ان کے راستے پر مت چلا۔ مانگتے ہمیشہ یہی ہیں، چلتے انہی کے راستے پر ہے۔ مصیبت تو یہ ہے، سمجھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ مانگا تو یہ جا رہا ہے کہ ان کے راستے سے حفاظت فرما دیجیے، اور اسٹائل اور ثقافت اور تہذیب اور ساری چیزیں ان کے راستے پر چلنے کی۔ تو یہ آدھا دیکھیے ہمارے لیے ہے، آدھا اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بولے عبدی ما سأل، میں نے اپنے بندے کو وہ چیز دے دی جو اس نے مانگ لیا۔ جب تعالیٰ سے خالص دعا کرتا ہے یہ اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ چیز مل گئی جو اس نے مانگ لیا۔ اس سورہ میں آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ سورہ شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں شوافے کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ جز کا معنی اس کا لازمی حصہ، 7 آیتیں ہیں دیکھیے اس میں، اور اس میں سے ایک بسم اللہ ایک آیت ہے۔ اگر آپ نے بغیر بسم اللہ کے سورہ فاتحہ پڑھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین 2، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں، اہدنا الصراط المستقیم 6، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت۔ اس طرح سے 7۔ آپ یہاں قرآن مجید میں دیکھیں گے بسم اللہ کو کوئی نمبر نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ ان کے یہاں جن کے یہاں سے چھپائی ہوتی ہے وہ بسم اللہ کو اس سورے کا جز نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے نمبر نہیں دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمارے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ اس سورے کا جز ہے۔ ان کے یہاں بسم اللہ چھوڑ کر ساتھ آئے تھے، وہ صراط الذین کو 2 ٹکڑے کر دیتے، صراط الذین انعمت علیہم ایک ہی آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس کو دوسری آیت مانتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے یہاں 7 بسم اللہ نکال کر 7، اور ہمارے یہاں بسم اللہ شامل کر کے 7، اور وہ کس طرح صراط الذین سے لے کر ولا الضالین تک ایک ہی آیت، انہوں نے 2 کیا ہے، ہم نے 1 کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن مجید کی سورہ نمل کی ایک آیت ہے. اس سورہ فاتحہ کی نہیں مانتے بہت سے لوگ، لیکن قرآن مجید کی سورہ نمل کی ایک آیت ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نمل میں، اور سب کے نزدیک بالاتفاق یہ ایک سورہ کی آیت ہے، سورہ نمل کی آیت. اسی طریقے سے اس پر بھی اتفاق ہے تمام علماء کا کہ ہر سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ لکھی جائے گی. ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے گی. جز ہونا ضروری نہیں، جز نہیں مانتے ہو. صرف دو سورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے بسم اللہ لکھی جائے گی، مستقل ہر سورت کے شروع میں لکھی جائے گی. بس صرف ہم اور کچھ ائمہ ایسے کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. اسی لیے آپ جب بھی پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، اور دوسری صورتیں بھی جب آپ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ، لیکن وہاں جز نہیں. اگر کوئی نہ پڑھ لے تو اس پہ وہ قرآن مجید کو غلط پڑھنے والا آپ نہیں کہیں گے. یہ بھی سمجھ لیجیے. کوئی اگر ایسے ہی سورہ بقرہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسے ہی پڑھ دیا تو اس نے غلط نہیں کیا. لیکن اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین شروع کیا بسم اللہ نہیں پڑھیا، ہمارے نزدیک وہ سورہ فاتحہ صحیح نہیں. اب آپ کہیں گے حرم میں ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے الگ چیز ہے. ہر علماء کے اپنے اپنے مسالک ہیں، مسلک الگ الگ. ان مسلکوں کے مطابق کوئی یہاں کسی کے یہاں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سارے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیے گا بیت سنت کے، وہ فرض سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا آہستہ سے آواز ہے اسپیکر سے، جب آپ کان لگا کر سنیے تو آہستہ پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے سبھی، لیکن بس فرق یہ ہے کہ آواز سے نہیں پڑھتے اور اس کو جز نہیں مانتے، بس اس کا حصہ نہیں مانتے. یہ علمی اختلاف ہے علماء کا، لیکن بہرحال آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہی چاہیے، بغیر بسم اللہ کے نہیں ہوگی. باقی صورتیں بغیر بسم اللہ کے چل جائیں. ہمارے یہاں تو اتنی تاکید کر دی گئی ہے کہ ہر سورہ کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھیے، حتیٰ کہ درمیان کی آیتیں بھی جب آپ پڑھیں تب بھی بسم اللہ پڑھ کر پڑھیں. بغیر بسم اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، غلط نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے. یعنی درمیان سے ہم لوگ شروع کریں کبھی، سورج کے درمیان سے اگر شروع کرتے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھی جائے. اور بسم اللہ یہ حکم ہے ہم کو اللہ کیا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، ہر کام. اور جو بغیر بسم اللہ کے کوئی کام کرتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ کام ادھورا اور بے برکت ہوتا ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابطأ وابتر. ہر وہ عظیم الشان محتم الشان کام، بڑا کام بغیر بسم اللہ کے کریں گے وہ ادھورا رہے گا اور ناقص رہے گا، بے برکت ہو جائے گا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ کہو. دیکھیے چراغ بجھا رہے ہیں، برتن کو بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، برتن کو اوندھا کر دو تو بسم اللہ پڑھ کر کرو، گھر کے دروازے کو بند کرو تو بسم اللہ کر کے کرو. چراغ اور چمنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو گل کرنا ہے تو بسم اللہ کہو. ہر کام میں بسم اللہ، ہر کام میں. اور بسم اللہ جو کھوئے گا وہ برکت کو کھو دے گا. اور بڑی تاثیر ہے اس بسم اللہ کے اندر. آپ دیکھ لیجئے گا بسم اللہ سے جو کام شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، اس میں خیر و برکت آخری درجے کی ہوتی ہے. اور جو بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ کے نام کے ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتا ہے. اسی لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر آسمانی کتاب کے شروع میں رہی ہے. ہر آسمانی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے بسم اللہ نہیں تھی، اللہ کے نام سے تو شروع ہوتی تھی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے قرآن مجید یہ اسی امت کی خصوصیت ہے، اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی امت کی خصوصیت ہے. لفظ بسم اللہ سے شروع کرتے تھے ضرور، بسمک اللہم. خود حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، بسم اللہ کے نازل ہونے سے پہلے بسمک اللہم لکھتے تھے پڑھتے تھے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور قرآن جب پہلی آیت اس کی نازل ہوئی تو یہی حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے شروع کرو، پڑھو۔ زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، کوئی کام شروع کرتے تھے بت، ان کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی نفی اور اس کی تردید کے لیے قرآن مجید کی آیت اتاری گئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اب تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔